السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو بنمانسوں کے بارے میں حیرت انگیز معلومات سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ نئے دوست ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بنمانس کا مطلب ہی جنگل کا انسان ہوتا ہے۔ انسانوں سے مشابہت کی بنا پر ہی اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ انہیں انگلش میں ایپس کہتے ہیں، جن میں گوریلے، چمپینزی اور دوسری نسل کے بندر شامل ہیں۔ اگرچہ بنمانس انسانوں کی طرح بول نہیں سکتے، مگر بنمانس کو اشاروں کی زبان ضرور سکھائی جا سکتی ہے، اور یہ بہت ہی ذہانت کے ساتھ انسانوں سے کمیونیکیشن کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بنمانس کا خون بھی انسانوں کے خون کی طرح مختلف گروپس کا ہوتا ہے۔ بنمانس میں اے بی اور او گروپس کے خون ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایک جیسا بلڈ گروپ رکھنے والے بنمانس کا خون اسی بلڈ گروپ رکھنے والے انسان کو لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں سائنسدانوں کی مزید ریسرچ جاری ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ وہ تمام دوائیاں جو انسان پیگننسی کو روکنے یا آبادی میں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دوائیاں جس طرح انسانوں پر کامیابی سے اثر دکھاتی ہیں، اسی طرح وہ تمام دوائیاں مادہ بنمانس پر بھی اثر کرتی ہیں۔ چڑیا گھروں میں یہ دوائیاں اکثر مادہ بنمانسوں کو دی جاتی ہیں تاکہ ایک ہی نسل کے بنمانس زیادہ پیدا نہ ہو سکیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ بنمانس اور انسان ایک دوسرے سے کافی ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور ان کا ڈی این اے بھی انسانوں سے کافی ملتا جلتا ہوتا ہے، اسی لیے ان کو انفیکشن بھی انسانوں والے ہوتے ہیں۔ انسانوں کی طرح بنمانسوں کو بھی نزلہ، زکام، بخار اور نمونیا ہو جاتا ہے۔ بونوبو چمپینزی بنمانسوں میں وہ واحد نسل ہیں جن میں فیمیل سے فیمیل اور میل سے میل کے درمیان جنسی تعلقات بالکل عام ہے۔ اس کے علاوہ بونوبو چمپینزی دنیا کے تمام جانوروں میں وہ واحد جانور ہیں جو اورل سیکس بھی کرتے ہیں۔ دوستوں، جس طرح دنیا کے تمام انسان اپنا اپنا فنگر پرنٹ رکھتے ہیں، اسی طرح تمام بنمانس بھی اپنا اپنا فنگر پرنٹ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح انسانوں کے بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر رہنا اور زندگی گزارنے کا عمل سیکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی بنمانس کے بچے بھی اپنی ماں کو دیکھ کر تمام زندگی کے اصول اور رہنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ انسانوں کی طرح بنمانس بھی ٹی وی دیکھنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے چمپینزیز اپنے گھروں میں پالے، ان کا مشاہدہ ہے کہ بنمانس بالکل ہماری طرح ٹی وی اور موویز بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ انسانوں کی طرح فیمیل گوریلا بھی ہر ماہ پیریڈز یا ماہواری کے عمل سے گزرتی ہے، اور اس طرح 35 سال کی عمر کے بعد فیمیل گوریلا میں پیریڈز کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ بنمانس دیکھنے میں کافی موٹے لگتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ان کا پیٹ اس لیے بڑا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پیٹ کے اندر آنتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ کافی بڑے سائز کا نظر آتا ہے۔ انسانوں کی طرح بنمانسوں میں بھی ایک بچے کی پیدائش کا دورانیہ 9 ماہ ہوتا ہے، مگر اس کا بچہ پیدائش کے وقت انسانی بچے سے تقریباً آدھا ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرح اورانگٹن نسل کے بنمانس کے بچے بھی 6 ماہ کی عمر تک ماں کی نگرانی میں رہتے ہیں اور ٹین ایج تک اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ جس طرح انسان بوریت اور تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور بوریت اور تھکاوٹ ان کے چہرے پر واضح ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی بنمانس بھی بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی بوریت بھی ان کے چہرے پر اچھی طرح دیکھی جا سکتی ہے۔ بنمانس میں گوریلے اور چمپینزی کے بچے لمبے عرصے تک اپنی ماں پر انحصار کرتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ بنمانس تب تک دوسرا بچہ پیدا نہیں کرتے جب تک پہلا بچہ اپنی مرضی سے جینا نہیں سیکھ لیتا۔ اس کے علاوہ
बनमानस भी इंसानों की तरह 10 से 15 साल की उम्र में बालिग होते हैं। जंगल में बनमानस की उम्र 30 साल से 40 साल तक होती है, जबकि चिड़ियाघर में इसकी उम्र 50 साल से ऊपर तक हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। शुक्रिया।